بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کل محبت کے خاص جذبات ناپید ہو کر رہ چکے ہیں۔ ہر شخص اپنی سہولت کو مد نظر رکھتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے تحت ساتھ چلتا ہے۔ محبت کے نام پر اب صرف ہوس باقی رہ گئی ہے۔ نئی نسل کی بے راہ روی محبت جیسے مقدس جذبے کی توہین کرتی نظر آتی ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بہت سی دوستیں بنائیں مگر وقت نے ان سب کو مجھ سے رفتہ رفتہ دور کر دیا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے کوئی ایسا رشتہ نصیب نہیں ہوا تھا جس کے سامنے میں دل کی ہر بات کھول کر رکھ دوں تو بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا تعلق جس میں کسی کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے خساروں کو گن سکوں۔ جب میرے گھر حریم کی پیدائش ہوئی تھی تو اماں نے میری بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا تھا، بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایک خوبصورت دوست عطا فرمائی ہے۔ تب میں نے بڑی حسرت سے استفسار کیا، دوست؟ کیا بیٹی بھی دوست بن سکتی ہے؟ تو اماں نے کہا کہ کیوں نہیں، بیٹی کے ساتھ تعلق تو بہت گہرا ہوتا ہے۔ بیٹی میں اگر عورت دیکھنا چاہے تو اسے اپنی ماں بھی نظر آئے گی، بہن بھی نظر آئے گی اور دوست بھی۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہاں، مجھے دوست کی ہی تو ضرورت تھی اور بہن جیسا رشتہ تو آج تک مجھے نہ ملا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ تب سے میں دن گن گن کر گزار رہی تھی کہ کب میری بیٹی بڑی ہوگی اور میں اسے اپنی بہترین دوست بنا لوں گی، اس سے اپنی دل کی ساری باتیں کروں گی۔ یہ بات تو طے ہے کہ اگر والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دوست بن جائیں تو یہ دوستی اچانک سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو دوست بنانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر بڑے ہوتے ہوتے یہ رشتہ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میں نے شروع سے ہی اپنی بیٹی کے بہت لاڈ اٹھائے تھے، اسے بہت پیار دیا تھا، ناز نخرے اٹھائے تھے۔ کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنے منہ سے کچھ مانگا ہو اور میں نے اسے خرید کر نہ دیا ہو۔ میرا شوہر حالم یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ شکر ہے کہ تم میری بیٹی کی تربیت بالکل ویسی ہی کر رہی ہو جیسی تربیت میں چاہتا تھا۔ ہمیشہ سے میری یہی خواہش تھی کہ میری بیوی میرے بچوں کا خیال رکھے، ان سے پیار کرے اور سب سے بڑھ کر ان کو احترام کرنا سکھائے۔ اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں احترام کا عنصر بھول جاتے ہیں۔ احترام صرف بڑوں کا ہی نہیں ہوتا، بچوں کا بھی ہوتا ہے۔ ان کی بھی خواہشات کا احترام والدین کا فرض ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی تو مزید خوش ہو جایا کرتی تھی۔ میرے حریم سے چھوٹے 3 بیٹے تھے، میں ان کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، مگر سب سے زیادہ لگاؤ مجھے حریم کے ساتھ ہی تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور توجہ کھینچ لینے والی شخصیت کی مالک تھی۔ ہمارے لاڈ اور توجہ نے اسے کانفیڈنٹ بنا دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی محفل کی جان بن جایا کرتی تھی، لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے۔ حریم کی یہی عادت تھی کہ اس نے ہمیشہ سے مجھے اپنے دن بھر کی مصروفیات بتاتی رہتی تھی۔ وہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ جایا کرتی تھی جیسے انسان اپنے دوست سے کوئی بات کرتا ہے۔ اس نے کبھی یہ گمان نہ کیا کہ اگر میں نے کوئی بات بتائی تو میری ماں کو برا ہی نہ لگ جائے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ایک دوسرے کا مان رکھتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ آج رات حریم میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ماما، میری دوست کی چھوٹی بہن کی مہندی ہے، اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گی نا؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ کوئی بہانہ بنا دوں، مگر پھر یہ خیال آیا کہ جوان بیٹی کو تنہا بھیجنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مہندی پر گئی، وہاں خوب ہلا گلا ہوا، لڑکیوں نے ناچ گانا کیا، مگر میری حریم میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آس پاس کی عورتیں بھی آ کر پوچھتی یہ کون لڑکی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے تقریب میں شرکت کی اور گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر آ کر میں اپنی بیٹی کی نظر اتارنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے حریم نے مجھ سے کہہ دیا کہ ماما، آپ مجھے صبح کالج کے لیے مت اٹھائیے گا، میں بہت تھکی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے بھی صبح حریم کو نہیں جگایا تھا، وہ دوپہر 1 بجے اٹھی۔ میں بولی حریم، آج تمہیں اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں ہو گئی کیا؟ تو وہ کہنے لگی جی امی، مجھے بھی احساس ہے، دراصل میں بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میرا سر اس قدر بھاری ہو گیا تھا کہ پھر سے نیند آ جاتی تھی۔ اب بھی بڑی مشکل سے اٹھی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کل رات میں نے تمہاری نظر تو اتاری تھی، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر سے حریم کی نظر اتاری اور مصنون دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک دی تھی۔
پھر حریم تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہو گئی تھی۔ رات کو میرا شوہر حالم کام سے لوٹا تو حریم کہنے لگی کہ بابا آج آپ ہمیں باہر آؤٹنگ کے لیے لے جائیں۔ میرے شوہر حالم نے فوراً حامی بھر لی اور ہم سب مل کر گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلے گئے تھے۔ حریم اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ معمول کے مطابق نوک جھوک کرتی رہی تھی، یعنی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر جیسے ہی ہم گھر پہنچے حریم کے سر میں پھر سے درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ کہاں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی امی سر بھاری سا ہو رہا ہے۔ مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے یہ ساری بات اپنے شوہر کو بتائی اور کہا کہ حریم کے سر میں کل رات سے درد ہو رہا ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات تمہیں اگنور نہیں کرنی چاہیے تھی، بہتر ہے کہ ہم ابھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ میں اور حالم حریم کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ اس نے چیک اپ کیا تو کہنے لگا کہ بظاہر تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ایک بار آپ اپنی بچی کی نظر چیک کروا لیں، کیونکہ جب نظر کم ہو جاتی ہے تو بچوں کے سر میں درد رہتا ہے۔ میں نے فروا کی نظر بھی چیک کروائی تو وہ بھی ٹھیک تھی، سر درد کی وجہ سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ خیر، میں نے اسے کہا کہ تم 2 دن کالج سے چھٹی کر لو، تم بہتر ہو جاؤ گی، گھر میں آرام کرو گی تو سکون مل جائے گا۔ میں نے حریم کا بہت خیال رکھا، لیکن وہ ان 2 دنوں میں اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتی تو وہ مجھے سوئی ہوئی ملتی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ میری بیٹی تو ایسی تھی ہی نہیں۔ وہ تو بہت باتونی قسم کی تھی، جو کچھ بھی اپنے موبائل میں دیکھتی وہ آ کر مجھے بتاتی، کوئی نئی ریسیپی بڑھتی تو میرے ساتھ شیئر کرتی، مگر اب تو وہ بس سوتی رہتی تھی۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ خیر، جب حریم اٹھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں اتنی نیند کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے تو خود معلوم نہیں ہے، میں نے یہ چھٹیاں نیند پوری کرنے کے لیے تو نہیں کی تھی، میں نے تو آپ کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنی تھی، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ شرارتیں کرنی تھی، نہ جانے مجھے اس قدر نیند کیوں آ رہی ہے۔ مجھے حریم کی بات سن کر دکھ ہوا تھا، یعنی یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا میری بیٹی کی بس میں نہیں تھا۔ پھر میں نے حریم سے کہا کہ تم کالج جانا شروع کر دو، کیا پتہ وہاں جا کر وہاں کی سرگرمیوں میں تمہارا دل لگ جائے۔ حریم کالج جانے لگی تھی اور جیسے ہی گھر واپس آتی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ میں اسے کہتی کہ تم مجھے بتاؤ آج اسکول میں کیا کیا پڑھا، اپنی دوستوں کے ساتھ کیا کیا باتیں کیں، تو وہ سر پکڑ کر کہتی ماما طبیعت ٹھیک نہیں میری، جیسے ہی میری تھکاوٹ دور ہوتی ہے میں آپ سے باتیں کروں گی، لیکن اب ہفتے گزر گئے تھے، حریم نے میرے ساتھ اپنے دل کی کوئی بات نہیں کی تھی، اس کے سر کا درد ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سب اپنے شوہر سے بھی شیئر کرتی جا رہی تھی، وہ بھی اپنی جوان سالہ بیٹی کی حالت دیکھ کر اداس ہو رہے تھے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ ایک دن حالم کہنے لگے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے امتحانات کے خوف سے ایسے ہو جاتے ہیں، تم حریم سے بات کرو، اگر وہ امتحان نہیں دینا چاہتی تو یا اسے فیل ہونے کا خدشہ ہے تو اسے کہو کہ ہمیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم اگلے سال اپنے FA کے امتحانات دے دینا۔ میں نے یہ بات حریم سے کہی تو وہ ہنس دی اور بولی نہیں نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بلا وجہ ہی ٹینشن لے رہی ہیں، مجھے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہے، میں اس دفعہ بھی اپنے امتحانات میں اعلیٰ کارکردگی دکھاؤں گی۔ تو میں بولی میری پیاری شہزادی پھر کیا بات ہے، تم کچھ بدلی سی لگ رہی ہو۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم میں کیسے بدل گئی ہوں، مجھے نہیں بدلنا چاہیے تھا، مجھے اپنی پہلی والی زندگی پسند تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پہلی جیسی بننے میں کیا حرج، تو تم اب بھی ویسی بن سکتی ہو، تم ہمارے لیے تو ویسی ہی ہو۔ تو حریم کہنے لگی کہ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا، اور اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ اب میں یہ تو جان گئی تھی کہ میری بیٹی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اسے جسمانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دماغی طور پر وہ ذرا ڈسٹرب تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ حریم تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی ایسی بات جو تمہاری ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، کوئی شوق۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ماما، آپ کے اور بابا کے ہوتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری خواہش پوری نہ ہوئی ہو، میرے کمرے میں جا کر دیکھیں ہر چیز موجود ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، ٹیب، AC، ٹی وی، ہر کچھ میرے پاس موجود ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اگر ہوگی تو آپ سے کہہ دوں گی۔ یعنی یہ بھی مسئلہ نہیں تھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری بیٹی خاموش ترین ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تو اب اپنے کمرے سے ہی نکلنا بند کر دیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں چلی جاتی تو وہ مجھ سے 2 باتیں کرتی اور پھر سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی، یعنی وہ مجھ سے مزید بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر جیتی مرتی سی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں چٹکی بجاؤں اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔
میں نے اب نفسیاتی پہلو جانچنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنا اور حالم کا رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ نوٹ کرنا شروع کیا تھا۔ ہمارا رویہ تو پہلے جیسا ہی تھا۔ پھر میں نے حریم کے بھائیوں کے رویے دیکھے تھے۔ وہ آج بھی پہلے ہی کی طرح اپنی بہن کی عزت کرتے تھے اور اسے باجی باجی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ہمارے گھر میں ہی کوئی مسئلہ یا ایسی تبدیلی واقع ہو گئی ہو جس کی وجہ سے میری بیٹی پریشان ہو، مگر ایسی کوئی بھی تبدیلی میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ حالم اپنے کاروبار کے سلسلے میں 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ وقت بہت بہترین ہے جس میں میں حریم کی اس حالت کے پیچھے اصل وجہ جان سکتی تھی، اس کے متعلق کوئی حل نکال سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ حریم، تمہارے ابو 3 دن کے لیے گھر سے باہر ہیں تو تم میرے ساتھ سو جایا کرو۔ تو اس نے حامی بھر لی تھی۔ اب میں اور حریم ایک ہی کمرے میں سونے لگی تھی۔ ہم دونوں رات باتیں کرتے کرتے سو جایا کرتے تھے۔ آج رات میں گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے حریم کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ یہ آواز بڑی عجیب سی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی اور کمرے کی روشنی کر دی تھی۔ حریم بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے؟ میری بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ اس نے میرے سامنے اپنا ہاتھ کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر کٹ لگا ہوا تھا اور اس سے خون نکل رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، امی مجھے علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں گہری نیند سو رہی تھی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، میں اٹھ گئی تو دیکھا کہ ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ دھلایا، برف کی ٹکور کی اور پٹی باندھ دی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے آثار تھے۔ میں بولی، بیٹی کچھ تو پتا ہوگا کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، میں اس چیز سے بالکل بے خبر ہوں، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے عالم کو فون کر دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر بس گھر آ جائیں، اور حالم بھی گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی حریم سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹی، تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا تھا؟ تو حریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور میرے ساتھ آ کر چپک جاتی تھی اور کہنے لگتی تھی، امی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بچا لیں۔ میں حریم کی کیفیت دیکھ کر تو پاگل ہی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے تھے جب مجھے حریم کے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ الماری کھول کر کھڑی ہے اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ میں بولی، حریم کیا ہوا ہے؟ تو وہ میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی، امی یہ دیکھیے میرے ساتھ کسی نے شرارت کی ہے، میرے سارے کپڑے کاٹ دیے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ حریم الماری میں جتنے بھی کپڑے لٹکے ہوئے تھے سب کے سب کٹے ہوئے تھے، کسی کا بازو نہیں تھا تو کسی کی شلوار کا پائچہ نہیں تھا، کسی دوپٹے میں سوراخ تھے، تو میں بولی، حریم یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی ماما، مجھے علم نہیں ہے۔ میں نے کہا، کہیں یہ تمہارے بھائیوں کی شرارت تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، میرے بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتے، مگر شام میں جب حالم کام سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو لائن میں کھڑا کیا اور باری باری ان سے پوچھا کہ سچ سچ بتا دو، بہن کے ساتھ شرارت کس نے کی ہے؟ کس نے اس کے کپڑے کاٹے ہیں؟ کوئی بھی نہ بولا تو حریم آگے بڑھی تھی اور کہنے لگی، ابو میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ ان سے مت پوچھیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میں نے استفسار کیا کہ کس نے کیا ہے یہ سب کچھ، تو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی، اگر مجھے پتا ہوتا تو بتا نہ دیتی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، کوئی بات نہیں بیٹی، کچھ نہیں ہوتا، کپڑوں کی بات ہے، میں تمہیں اور دلوا دوں گی۔ اب اس کی آنکھوں میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ میرے سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑے تھے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایسے ہی مزید دلوا دوں گی۔ میری بیٹی بہت اداس ہو گئی تھی۔ خیر میں اپنے کمرے میں 15 کو گئی تو حالم کہنے لگے، مجھے کپڑے نکال دو، میں نہانے جا رہا ہوں۔ میں نے جب اپنی الماری کھولی تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ ان کے بھی سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آفس کے 3 پیس سوٹ بھی کٹے ہوئے تھے۔ یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ حالم نے مجھ سے کہا کہ یہ بات بچوں سے چھپا لو، وہ بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ میں نے اس بات کو چھپا لیا تھا، لیکن اب ہمارے گھر میں یہ سب معمول ہی بنتا چلا جا رہا تھا۔ ہر روز ہمارے گھر میں بڑے سے بڑا نقصان ہوتا تھا اور زیادہ تر میری بیٹی حریم کی چیزیں غائب ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کی سب سے بہترین اور پسندیدہ چیز یا تو کٹ جاتی یا تو ٹوٹ جایا کرتی تھی، اور پھر اس کے کمرے سے چھوٹی موٹی چیزیں بھی غائب ہونے لگی تھیں، نیل پالش، جھمکے، کبھی کبھی تو کچھ وہ یہ سب دیکھ دیکھ کے ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، اس نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ساری صورتحال ہماری ملازمہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ باجی آپ کو ایک بات کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ میں بولی، نہیں نہیں، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ بولی، یہ سب تو مجھے کالے جادو کی علامت لگ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بیٹی پر کوئی کالا جادو کروا رہا ہو؟
یا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی اس سے حسد کرنے لگا ہو اور وہ حاسد حریم بچی کو نقصان پہنچا کر اپنے دل کو سکون پہنچا رہا ہو۔ مجھے اپنی ملازمہ کی بات میں صداقت نظر آئی تھی۔ میں کہنے لگی کہ ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اور مجھے بتاؤ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو باجی کے استانے پر بتاتی ہوں، آپ وہاں چلی جائیے گا تو وہاں اس جادو پر توڑ ہو جائے گا۔ میں نے حالم سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے، مجھے جادو وادو اور تعویذ گنڈوں پر یقین نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی تھی، مگر پھر یوں ہوا کہ ایک رات ہم سب سکون سے سوئے تھے، مگر کہاں جانتے تھے کہ صبح کتنی بھیانک ہوگی۔ میں حالم کے آفس جانے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی کہ حریم کے کمرے سے اچانک ہی چیخوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں حالم بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ حریم شیشے کے سامنے کھڑی تھی، اس کی سر پر بال نہیں تھے، یعنی اس کی ٹینڈ ہو چکی تھی۔ میں بولی حریم یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی امی میں ابھی جاگی ہوں، مگر میرے بال میرے سر پر نہیں، میرے اس سرہانے پر پڑے ہیں۔ میں نے دیکھا اس کے لمبے گھنے بال سرہانے پر پڑے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس نے اتنی نفاست سے یہ سب کام کیا ہے۔ میں بولی حریم تم اتنی گہری نیند کیسے سوچ سکتی ہو کہ تمہیں کچھ علم ہی نہ ہو کہ تمہارے بال کاٹے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگی خدا کی قسم مجھے علم نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، امی مجھے بچا لیں۔ اب میں اور حالم ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، میرے کمرے کی الماری سے میرے سونے کے زیورات بھی غائب ہونے لگے تھے۔ اب حالم کو میری بات پر بھی یقین آنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو ہم ایک بار بابا جی کے آستانے پر چلے جاتے ہیں، مگر تمہیں علم تو ہوگا یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں بولی مجھے کسی بھی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں فقط یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ حالم بھی کہنے لگے کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں میری بچی پہلے جیسی ہو جائے۔ میں اور حریم کو اپنے ملازمہ کا بتائے ہوئے پتے پر لے کر پہنچ گئے تھے۔ بابا جی نے حساب لگایا تو کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی پر بری نظر کے حصار میں ہے اور کسی نے حسد میں آ کر اس پر جادو کروایا ہے، اور یہ جادو اتنا خطرناک ہے کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میں اور حالم ایک دم سے بوکھلا گئے تھے۔ میں نے کہا بابا جی اس کا کوئی توڑ بتا دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ کل تم لوگ 2 سیاہ بکرے لے آنا اور ساتھ میں 1 لاکھ روپیہ بھی، کیونکہ موکل کو حاضر کرنا آسان نہیں ہے، اس سے ہم نے بہت بھاری کام لینے ہیں، اس لیے موکل کو راضی کرنا ضروری ہے۔ بابا جی ہمیں اپنی مجبوری بتاتا رہا۔ حالم نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کروں گا، بس میری بچی ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ اگلے دن میں اور حالم 1 لاکھ روپیہ اور 2 بکرے لے کر بابا جی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس نے ہمیں ایک تعویذ دیا تھا اور کہا کہ بیٹی کی گلے میں لٹکا دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور حالم خوش تھے کہ اب ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو پھر سے وہ سب کچھ ہونے لگا تھا۔ میری بیٹی گھبرا سی گئی تھی، وہ ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ خیر ایک رات حریم میرے پاس آ کر بیٹھ کے دھیرے دھیرے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی امی مجھے علم نہیں ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے بغیر آپ کا کیا ہوگا؟ تو میں بولی اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اور عالم مر جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ امی یہ سب باتیں ہوتی ہیں، انسان دوسرے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ میں بولی نہیں، صرف باتیں ہی نہیں، تمہارے بغیر ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری اور حالم کی دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ حریم اداس سی ہو گئی تھی۔ خیر اب مجھے اپنی بیٹی کی فکر لگی رہتی تھی، میں اس پر کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ راتوں کو بھی اٹھ کر میں حریم کے کمرے کے چکر لگایا کرتی تھی۔ آج بھی حریم کے کمرے کا چکر لگانے گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ حریم کا کمرہ خالی تھا۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے۔ یہ بات بہت پریشان کن تھی کہ آخر حریم کہاں جا سکتی ہے۔ میں دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میری حریم سیاہ عبایا پہنے، ہاتھ میں 2 سفری بیگ تھامے گھر کا گیٹ عبور کرنے لگی تھی۔ میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بولی کہاں جا رہی ہو؟ حریم نے مجھے دیکھا تو اس کی رنگت سرد پڑ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی ماما چپ کر جائیں، کسی سے اس بات کا ذکر مت کیجیے گا، میں جہاں جا رہی ہوں مجھے جانے دیں۔ میں بولی بے وقوفی کی باتیں مت کرو، چلو میرے ساتھ گھر، مجھے بتاؤ کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ تو وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بولی امی مجھے روکنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں بولی کیسی باتیں کر رہی ہو تم، رات کے 2 بجے کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں آپ کو اس بات کا حق نہیں دیتی کہ آپ مجھ سے یہ سب پوچھیں۔ وہ باہر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اور بولی مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اتنی بھی حیا نہیں کی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس نے میرے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا۔
اور کوشش کر کے مجھے زمین پر گرا دیا اور خود باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں نے چیخیں مار مار کر حالم کو پکارا تھا۔ نوید بھی بھاگتا ہوا آیا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہماری بیٹی گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ حالم جلدی سے فروا کے پیچھے دوڑا تھا اور اس سے واپس گھر لے آیا تھا۔ حریم پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ نے مجھے آج گھر سے باہر جانے نہ دیا تو میں مر جاؤں گی، آپ کو میری لاش ملے گی۔ یہ سب باتیں سن کر تو میں اور میرا شوہر دنگ رہ گئے تھے، لیکن پھر ہم نے حریم کو پکڑ کر اس کے کمرے میں بند کر دیا اور حالم اور حریم کے سامنے بیٹھ گئے اور بولے کہ ہمیں کچھ بتاؤ، تم کہاں جا رہی تھی، کیا کرنے جا رہی تھی؟ تو اس نے ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہنے لگی میرے کمرے سے نکل جائیں، آپ دونوں میں مر جاؤں گی، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ آپ نے مجھے گھر سے باہر جانے سے روک دیا ہے، دیکھیے میرا چہرہ زرد پڑ رہا ہے۔ حالم نے حریم کے دونوں ہاتھوں تھام کر کہا میں تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو، تمہارا چہرہ بھی صحیح ہے، تمہارے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، مجھے تم بتاؤ تم کہاں جا رہی تھی؟ اس نے کچھ نہیں بتایا اور چیخو پکار کرنے لگی تھی اور ہم دونوں کو اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ میں اور حالم ساری رات حریم کے کمرے کے باہر بیٹھے روتے رہے تھے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ صبح جب میں کھانا لے کر گئی تو اس نے پرے پھینک دی تھی اور کہنے لگی کہ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں، آپ میری موت کے ذمہ دار ہیں۔ میں بولی تم مری نہیں ہو، میری سامنے زندہ کھڑی ہو۔ تو وہ عجیب سی باتیں کرنے لگی تھی، کہنے لگی کہ میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور ایک نمبر ڈائل کر کے کہنے لگی کہ مجھے میری ماں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا، مگر تم فکر نہ کرو، میں تم تک پہنچ جاؤں گی۔ یہ بات سن کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا اور اسے کمرے میں لاک کر کے موبائل اپنے ساتھ باہر لے گئی تھی۔ میں نے حالم سے کہا کہ ہماری بیٹی کسی کے ساتھ رابطے میں ہے، اس نے میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ پھر جو انکشاف ہم پر ہوا وہ دہلا دینے والا تھا۔ دراصل میری بیٹی حریم آن لائن گیم میں کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنے لگی تھی۔ میری بیٹی بہت معصوم سی تھی، وہ تو کم عمر تھی، اسے اپنے اچھے برے کا کچھ علم نہیں تھا، مگر جو لڑکا اس کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ پکا کھلاڑی لگ رہا تھا۔ اس نے گیم میں ہی میری بیٹی کو پھنسانے کی کوشش کی تھی اور خود ہی اسے اس بات کا یقین دلاتا تھا کہ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے پیار کرنے لگی ہو۔ میری بیٹی نے بار بار انکار کیا تھا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی، مگر وہ لڑکا کہتا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے پیار کرنے لگی ہو۔ وہ یہ سب باتیں اس کے دماغ میں بٹھا رہا تھا۔ آخر میری بیٹی نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے میری بیٹی سے کہنا شروع کر دیا کہ آج تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اپنے ہاتھ پر کٹ لگا لو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ رات آ گئی تھی جب میری بیٹی کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے تو وہ مکر گئی تھی، یعنی وہ کٹ میری بیٹی نے جان بوجھ کر لگایا تھا۔ اس نے کٹ لگا کر اس لڑکے کو تصاویر بھی بھیجی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز کو خراب کر کے مجھے تصویر بھیجو۔ میری بیٹی نے اسے تصاویر بھیجی۔ اس نے اپنے کپڑے کاٹے ہوئے تھے، اس نے ہمارے کپڑے بھی کاٹ کر تصویریں بھیجی تھی۔ اس نے اپنی ساری قیمتی چیزوں کو توڑ دیا تھا، جلا دیا تھا اور ساتھ ساتھ اس سے لڑکے کو تصاویر بھیجتی رہی تھی۔ اور بابا جی نے ہمیں کالے جادو کا کہہ کر ہم سے پیسے بٹور لیے تھے۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ بات کیا کرتی تھی اور جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہ یہ کہتی کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ سوتی نہیں تھی بلکہ میرے جانے کے بعد اس لڑکے سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اب تم مجھے بہت محبت کرنے لگی ہو، اگر تم میرے بغیر رہی تو مر جاؤ گی، اس لیے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ آؤ۔ میری بیٹی اس قدر اس کے جال میں پھنس چکی تھی کہ وہ اپنا اچھا برا سوچنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے کہتا تھا وہ ویسے ہی کرتی تھی۔ اب مجھے سارے کھیل کی سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور وہ ساری چیٹس اور لڑکے کا پتہ پولیس اسٹیشن پہنچا دیا تھا۔ پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک پورا گینگ ہے جو لڑکیوں کو اس طرح پیار کے جال میں پھنسا کر گھر سے بھاگ جانے پر مجبور کرتا ہے، اور جب لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو ان سے مختلف قسم کے دھندے کروائے جاتے ہیں۔ جہاں تک رہی میری بیٹی کی بات تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں نے ایک سائیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کروایا تھا۔ اب کہیں جا کر میری بیٹی سنبھلنے لگی تھی۔ اب وہ میرا اور اپنے باپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے مجھے ایک گہری دلدل میں گرنے سے بچا لیا۔ آپ نے میری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی، اور سچ کہوں کہ یہی الفاظ میری زندگی کا نچوڑ ہیں۔
میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں خوش ہوں کہ میری بیٹی بچ گئی ہے۔